ڈپریشن، کیا ہم واقعی ڈپریسڈ ہیں؟ ڈپریشن کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ از قلم ایان ریحان۔ پچھلے کئی روز سے ایک موضوع ڈپریشن میری نظر سے بار بار گزر رہا تھا۔ کئی سیمینار تو کئی سارے پروگرام اس موضوع پر متواتر ہوتے چلے جا رہے تھے، جنہیں اولاً تو میں نے محض اتفاقی موضوع سمجھ کر نظر انداز کیا، مگر جب کئی مستند اہل قلم حضرات کو بھی اس جانب متوجہ پایا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ اتفاقی نہیں بلکہ موجودہ وقت کا شاید بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اس موضوع کی اہمیت کا پتہ تب چلا جب WHO نے اپنی رپورٹ میں اسے ایک نہایت ہی قابل غور و فکر موضوع قرار دے کر اس کی جانب پیش قدمی کی اور لوگوں کو اس سے متنبہ کرنے کی گزارش کی۔ اس نے بتایا کہ ڈپریشن ایک ایسا مرض ہے جو لوگوں کو نہایت تیزی سے اپنی گرفت میں لے رہا ہے۔ موجودہ وقت میں دنیا میں سب سے زیادہ متاثر انڈیا کے لوگ ہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کا ہر تیسرا شخص اس سے متاثر ہے، جسے اگر تعداد میں کہا جائے تو ہندوستان کی تقریباً 43 کروڑ آبادی اس سے متاثر ہو چکی ہے۔ پوری دنیا میں 300 ملین سے زائد افراد اس کا شکار ہو چکے ہیں، جو اس بات پر دلالت کرنے کو کافی ہے کہ ڈپریشن اب کوئی چھوٹا موضوع نہیں رہا، بلکہ یہ اب ایسا مرض بن گیا ہے جس کی جانب قدم بڑھانا اور اس سے بچاؤ کرنا و کروانا ہم سبوں کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ ہر سال تقریباً 8 لاکھ لوگ صرف ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کر کے موت کو گلے لگا لیتے ہیں۔ لہٰذا اس جانب ہم نے اگر آج پیش قدمی نہیں کی اور اس کا حل وقت رہتے نہیں نکالا تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اعداد کب 2 گنا کب 10 گنا ہو جائے جس کی ہمیں خبر بھی نہ ہو، بلکہ بہت ممکن ہے کہ اس مہلک مرض کا علم ہمیں تب ہو جب ہمارے اپنے یا ہم خود اس مرض کا شکار ہو جائیں۔ اس مہلک اور خطرناک لفظ ڈپریشن پر باتیں کرنے سے پہلے اول تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈپریشن اصل میں ہوتا کیا ہے۔ ڈپریشن، جسے اردو میں ذہنی تناؤ کہتے ہیں، یہ بالکل اپنے نام کے معنی کے مطابق ذہن کو ہمیشہ تناؤ میں رکھتا ہے۔ ہمارا ذہن اسی تناؤ کی وجہ سے ہر وقت ہمیں پریشان کرتا ہے۔ ڈپریشن کو اگر اور بھی آسان لفظوں میں سمجھے تو پریشانی کی وہ انتہا جو ایک وقت ہماری ہر طرح کی، خواہ اچھی ہو یا بری، تمام امیدوں کو بالکل ختم ہی کر دیتی ہے، ڈپریشن کہلاتی ہے۔ مشہور قول کے مطابق امید پر دنیا قائم ہے۔ جیسے ہی ہماری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں ہم ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات ہم ڈپریشن کی انتہا میں اس قدر آگے پہنچ جاتے ہیں کہ پھر ہم خود کی ہی زندگی کو تباہ و برباد و ختم کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں تو ڈپریشن کی وجہ شاید پریشانیوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، اور پریشانیاں یہ ایسی شے ہے جو ہمارے پیدا ہونے سے شروع ہو کر جب تک ہم زندہ رہتے ہیں ہماری آخری سانسوں تک ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ ہماری سانسوں کی طرح پریشانیاں بھی ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ پریشانی کی بھی اگر وضاحتی طور پر تعریف کی جائے تو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی چاہ میں کوشش کرنا، جی جان سے خود کو لگا دینا، مگر اس کے بعد بھی ان خواہشات کا پورا نہ ہونا، یا ان خواہشات کی تکمیلیت کے لیے کی گئی کوشش کے راستے میں آنے والی مشکلات کو ہی پریشانی کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہماری خواہشات ہمارے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر ہماری آخری سانس تک کیا کبھی ختم بھی ہوتی ہے؟ ابھی ہم پیدا ہوئے نہیں، ابھی ہم نے آنکھیں کھولی نہیں کہ ہماری خواہشیں شروع ہو گئی۔ پیدا ہوتے ہی ہمیں گرم انوائرمنٹ چاہیے تاکہ ہم اپنی جسمانی ٹیمپریچر کو جو 9 مہینے سے ہماری چل رہی تھی اس مطابق خود کو ڈھال سکیں۔ پھر جیسے ہی یہ خواہش پوری ہوئی ہمیں بھوک لگتی ہے اور کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ جب بھوک اپنے شباب پر آ پہنچتا ہے، خواہش کی تکمیلیت کے لیے ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، اور جب تک ہماری خواہش پوری نہیں ہو جاتی ہمیں سکون میسر نہیں ہوتا۔ اگر سکون ملا بھی تو کتنا، بس عارضی سا سکون۔ پھر قضائے حاجت اور بھوک کی جب بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے ہم پھر سے اپنی ان خواہشات کی تکمیلیت کے لیے پریشان ہو کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔
ہماری خواہشات کا یہ سلسلہ تب سے جو شروع ہوتا ہے پھر تا حیات چلتا رہتا ہے۔ وقت کے ساتھ خواہشیں بدلتی ضرور ہیں مگر ختم نہیں ہوتی۔ کبھی گود کی خواہش تو کبھی چاکلیٹ کی خواہش، کبھی کھلونوں کی خواہش تو کبھی نئے نئے کپڑوں کی خواہش، کبھی اعلیٰ اسکول و اسکول کی کتابوں کی خواہش تو کبھی ہوم ورک بنوا دینے کی خواہش، کبھی چھٹی کی خواہش تو کبھی گھومنے جانے کی خواہش۔ پھر جیسے جیسے اور بڑے ہوتے ہیں خواہشات بدلتی رہتی ہیں۔ اب عمدہ ہائی اسکول کی خواہش تو عمدہ کوچنگ کی خواہش، عمدہ و لذیذ کھانے کی خواہش تو عمدہ کپڑوں کی خواہش، عمدہ کالجز کی خواہش تو دوست و احباب و رشتہ دار کی خواہش۔ عمر اور بڑھتی ہے، پھر ہم نوکری، بزنس، گاڑی، اچھے رشتے، بیمار ہونے پر اچھے ہاسپٹل، حسب ضرورت اچھے وکلا، انجینئرز، ڈاکٹر وغیرہ ساری چیزوں کی خواہشیں کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ زندگی کے آخری دور میں جب ہم خود سے کھا پی بھی نہیں سکتے ہوں تب بھی ہماری اور لمبی عمر پانے کی خواہش رہتی ہے، اور یہ خواہش جب تک ہماری آنکھیں بند نہ ہو جائیں، ہم اس دار فانی سے دار بقا کو کوچ نہ کر جائیں، ختم نہیں ہوتی۔ اب سوچئے اور غور کریے، کیا ہماری ہر ایک خواہشات پوری ہو سکتی ہے؟ وہ بھی بغیر مشکلات کا مقابلہ کیے۔